نہایت افسوس کے ساتھ مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ گریٹ فیلڈرز نے ہالینڈ میں آج اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پہلا گستاخانہ خاکہ شائع کر دیا ہے، اور اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد اس نے آسیہ ملونہ جو کہ گستاخ رسول پاکستان میں جیل میں قید ہے، اس کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ حکومت پاکستان سے میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ 8 اکتوبر کو جب آسیہ ملونہ کے فیصلہ سنایا جانا تھا، اس سے ایک دن پہلے 7 اکتوبر کو میرا آفیشیل پیج بلاک کرنا تو آپ کو یاد رہا؟ کیا ایک گستاخ رسول گریٹ فیلڈرز کا ٹویٹر اکاؤنٹ یا فیس بک پیج پاکستان میں بلاک کرنا آپ کو یاد نہیں رہا؟ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جس طرح امریکی دباؤ میں آ کے آپ نے قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا، کیا آپ ہالینڈ پہ دباؤ ڈال کے گریٹ فیلڈرز کو نہیں کہہ سکتے کہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے؟ تیسرا سوال میرا امت مسلمہ سے یہ ہے کہ جو اسلامک ملٹری الائنس بنایا ہے وہ کس وجہ سے بنایا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، کیا اس سے بڑھ کے بھی آپ کو کسی چیز کا انتظار ہے کہ کچھ ہو تو تب آپ حرکت میں آئیں گے؟ یا پھر اس طرح کریں کہ آپ گریٹ فیلڈرز کو گرفتار کروا لیں اپنی 34 ملک کی اتحاد سے؟ اگر نہیں کر سکتے تو مجھے تمام آرمی آفیسرز اور جوانوں کے ایڈریسز بھیج دیں ان تمام اسلامک ملٹری الائنس کے، میں چوڑیاں خرید کے ان کو پارسل کروا دوں گا۔ یا پھر آپ یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان نے اور دیگر اسلامی ریاستوں نے جو یونائٹڈ نیشنز میں جا کے تقریریں جھاڑی تھیں، جناب آپ سے اچھی تقریریں ہم لوگ جھاڑ لیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو منتخب کیا ہم لوگوں نے، آپ کو نیک تمناؤں کے ساتھ اسمبلی میں ہم نے بھیجا، صرف یہ بتائیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں قانون سازی کیا کی گئی؟ تقریر از سم تھنگ ایلس، تقریر کوئی بھی کر لے، کیا لیجسلیشن کی آپ لوگوں نے بلاسفیمی لا سے ریلیٹڈ؟ اگلا سوال میرا آپ سے صرف یہ ہے کہ کیا اب بھی یہی کہو گے کہ ہم مذمت کرتے ہیں؟ میں تمہارے بیوی بچوں کو قتل کر کے بولوں کہ او جی غلطی ہو گئی، مذمت کرتے ہیں؟ نہ، معذرت، اب مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ اب عملی طور پہ حکومت کیا کرے گی، آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل کیا کرے گی، یہ تمام دنیا کے مسلمان اپنی اپنی حکومتوں سے پوچھو کہ کیا اب بھی کچھ رہتا ہے؟ اب اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا اسلام امن سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ قیامت تک اسلام کا دفاع ہوگا تو تلوار سے ہوگا، اور جب حضور کی حرمت پر حملہ کیا ہو، یہ سب سے بڑا حملہ ہے اسلام پہ۔ اور دوسری بات، امام مالک سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر پوچھا گیا اگر وہ زندہ رہتا ہے تو پھر؟ امام مالک نے کہا پھر امت کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ اسلامک ملٹری الائنس، آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل، حکومت پاکستان، صرف اتنا بتاؤ، کیا تمہارے زندہ رہنے کا کوئی جواز رہ گیا باقی؟ کیا صرف یہ گولیاں اپنے مسلمان بھائیوں پہ ہی چلانی ہیں؟ کیا امریکہ سے امداد لے کے اپنے ہی مسلمانوں کو شہید کروانا ہے؟ کیا آپس میں ہی لڑائی کروانی ہے؟ اب سوال تم سے ہے، کیا یہ بندوق گریٹ فیلڈرز پر اٹھتی ہے یا نہیں اٹھتی؟